پیر کی صبح اٹھ کر یہ کالم لکھ رہا ہوں۔ قومی اسمبلی کے ہال میں 11 بجے کے بعد ہماری پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے چنیدہ نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ اسے قومی سلامتی کمیٹی پکارا جاتا ہے۔ حکومت کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کے سرکردہ اراکین بھی اس کے رکن ہیں۔ امید ہے کہ سینئر ترین دفاعی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حکام اس کمیٹی کو حساس ترین معاملات کے بارے میں ایسی تفصیلات سے آگاہ کریں گے جنہیں میرے اور آپ جیسے کمی کمین اور ریاستی امور سے غافل عوام کے روبرو رکھا نہیں جا سکتا۔ داستان شاید اس برس کی 15 اگست سے شروع کرنا ہوگی۔ 2 دہائیوں تک افغانستان کو بھرپور فوجی قوت اور بے پناہ رقوم کے استعمال سے جدید جمہوری ملک بنانے میں ناکامی کے بعد اس روز امریکہ اور اس کے اتحادی کابل ایئرپورٹ پر موجود طیاروں میں سوار ہو کر فرار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ بھاگ گئے تو خلا پیدا ہوا جسے طالبان فاتحانہ انداز میں اقتدار سنبھالنے کے بعد پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان کا قریب ترین ہمسایہ ہوتے ہوئے ہم طالبان کو مستحکم ہوتا دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس ضمن میں کیوں اور کیسے جیسے سوالات اٹھائے جا رہے تھے، ان سوالات کے تشفی بخش جوابات غالباً پیر کے اجلاس میں فراہم کر دیے جائیں گے۔ اپنی اوقات کو بخوبی جانتے ہوئے میں خفیہ رکھی اس بریفنگ کی تفصیلات جاننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ عمر کے ساتھ نازل ہوئی کاہلی کے علاوہ میری عدم دلچسپی کا اہم سبب ہمارے میڈیا کو میسر آزادی بھی ہے، جو وزیر اعظم صاحب کے بقول برطانیہ جیسے ممالک کے صحافیوں کو بھی آج تک نصیب نہیں ہو پائی ہے۔ عملی صحافت کا آغاز مجھ ایسے فرسودہ شخص نے 1975 میں کیا تھا۔ پرواز کے لیے ابھی اپنے پروں کو توانا بنا ہی رہا تھا تو جنرل ضیاء کا مارشل لاء لگ گیا۔ اس کے دوران خبر اخبار میں چھپنے سے پہلے کلیئرنس کے لیے وزارت اطلاعات بھیجی جاتی تھی۔ اس ضمن میں اڑی دکھاتے صحافی نوکریوں سے فارغ کر دیے جاتے۔ مجھے بھی بے روزگاری کے طویل وقفے برداشت کرنا پڑے۔ آزادی صحافت کی خاطر چند دیوانے اگرچہ ٹکٹکی سے بندھے کوڑے کھانے کو بھی آمادہ ہو گئے۔ ان افراد میں ناصر زیدی نام کا ایک صحافی بھی تھا۔ حال ہی میں لیکن وہ حکومت کی جانب سے بلائے صحافیوں کے ایک اجلاس میں شریک ہوا تو وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب نے اس کی شناخت کی بابت سوال اٹھائے۔ یہ جاننے میں دیر لگائی کہ وہ صحافی ہے، مذکورہ اجلاس میں گھس بیٹھ یا نہیں۔ جنرل ضیاء کا دور ختم ہوا تو مجھ جیسے صحافی مبینہ طور پر چور اور لٹیروں کو سیاستدان تصور کرنا شروع ہو گئے۔ اکتوبر 1999 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد جنرل مشرف نے ایک بار پھر ہمیں نیک راہ پر چلانا چاہا۔ ان کے 9 برس بھی لیکن کم از کم مجھے پختہ صحافی بنانے میں ناکام رہے۔ بالآخر چوروں اور لٹیروں کے 10 سال ختم ہو جانے کے بعد اگست 2018 میں عمران خان صاحب پر سر اقتدار آئے۔ سیاستدانوں سے لفافے لے کر جھوٹی خبریں پھیلانے والے صحافیوں سے انہوں نے میرے پیشے کو آزاد کروا دیا ہے۔ سرکار کے دیے ڈکلیریشن اور پیمرا کے جاری کردہ لائسنس کے ذریعے چھپنے والے اخبارات اور لش پش کرتی سکرینوں کے ذریعے اب مثبت صحافت ہو رہی ہے۔ مثبت صحافت کا تقاضا ہے کہ حساس ترین موضوعات پر خفیہ رکھی بریفنگ میں بیان ہوئی تفصیلات عوام کے روبرو نہ لائی جائیں۔ میں اس تناظر میں ذمہ دار رہنے کا عہد باندھے ہوئے ہوں۔ رب کریم مجھے اس پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھکی ذہن کو مگر ایک سوال پریشان کیے جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ جو بریفنگ ہونا ہے اس میں وزیر اعظم صاحب خود بھی تشریف لائیں گے یا نہیں۔ ابھی تک قومی سلامتی کے نام پر اراکین پارلیمان کی جو بریفنگ ہوئی ہیں
ان میں عمران خان صاحب نے کبھی شرکت گوارا نہیں کی۔ اقتدار میں آنے سے قبل ہی انہیں ہمارے سپریم کورٹ نے صادق و امین قرار دیا تھا۔ ان کے برعکس اپوزیشن جماعتوں کے جو سرکردہ رہنما ان دنوں کی پارلیمان میں بیٹھے ہیں، ان کی کافی تعداد نیب کے تحت چلائے مقدمات کا سامنا کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد شہباز شریف بھی ایسے ملزموں میں شامل ہیں۔ عمران خان صاحب کی اصول پسند شخصیت کو سنگین مالی جرائم کے الزامات میں ملوث سیاستدانوں کے ساتھ ریاستی امور سے مشاورت کے نام پر ہوئے اجلاسوں میں بیٹھنا منافقانہ محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے قانون کا تقاضا تھا کہ موجودہ چیئرمین نیب کی میعاد ملازمت ختم ہونے سے قبل وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سے مشاورت کے بعد نئے چیئرمین کا انتخاب کر لیتے۔ شہباز شریف سے مشاورت کے بجائے مگر انہوں نے مذکورہ قانون ہی تبدیل کر دیا۔ مشاورت کا بوجھ اب صدر پاکستان نے اٹھانا ہے۔ سوال مگر یہ اٹھتا ہے کہ جس شخص سے وزیر اعظم صاحب خود ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے، اس سے تحریک انصاف کی صفوں سے ایوان صدر گئے ڈاکٹر عارف علوی بھی مشاورت کیوں کریں؟ وزیر اعظم صاحب کے اصولی موقف کو نگاہ میں رکھیں تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جن لوگوں سے عمران خان صاحب ریاست کے عمومی امور کے بارے میں بھی گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، انہیں قومی سلامتی سے جڑے حساس معاملات کے بارے میں اعلیٰ ترین ریاستی اداروں کی جانب سے دی بریفنگ میں کیوں مدعو کیا جاتا ہے؟ یہ سوال مگر شہباز شریف یا بلاول بھٹو زرداری کو اٹھانا چاہیے۔ وہ اس کے بارے میں فکر مند نہیں تو میں 2 ٹکے کا صحافی اس کے بارے میں فکر مند کیوں ہوں؟